الحمد لله الذي يفتح الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وبين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم وملك غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه صمدا. اللهم صل على الف لام میم. یہ بلند مرتبہ کتاب اس کے کتاب الہی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. میں نے قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک ہلکا سا سیدھا سا ترجمہ کر دیا. یہاں آج کی محفل میں صرف دو لفظوں کے تعلق سے اپنے خیالات کو ظاہر کروں گا، اور یہاں بیٹھ کر انہی دو لفظوں کو ہم سب سمجھیں، غور کریں. یہ الفاظ جو ہیں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں، مگر یہ بھی عجیب بات ہے، بعض الفاظ بولے بہت زیادہ جاتے ہیں، سمجھے بہت سمجھاتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے ہدایت اور ایک لفظ ہے تقویٰ. قرآن کریم میں اپنے تعلق سے کیا شخصنا ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ تقوی کی طرف مائل ہونے والوں کے لیے ہدایت ہے. مائلین الی التقوی، سائرین الی التقوی، راغبین الی التقوی، تقوی کی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. تقوی کی طرف جو میلان و رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اس ترجمے کو سنتے ہی جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے کہ جب تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے تو گنہگاروں کے لیے کون ہدایت ہے؟ قرآن تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. جو پرہیزگار نہیں ہے ان کی ہدایت کا سامنا ہے. اور یہ سوال اور اہم ہو جاتا ہے جب قرآن اپنے ہی تعلق سے یہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، بالکل کوئی تخصیص نہیں. کافرین کے لیے بھی ہدایت، مومنین کے لیے بھی ہدایت، موحدین کے لیے بھی ہدایت، مشرکین کے لیے بھی ہدایت، منافقین کے لیے بھی ہدایت، مخلصین کے لیے بھی ہدایت، درود پڑھنے والوں کے لیے بھی ہدایت، پتھر برسانے والوں کے لیے بھی ہدایت، چاہنے والوں کے لیے بھی ہدایت، عداوت رکھنے والوں کے لیے بھی ہدایت. ہدی للناس، کتنا عموماً کیا ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت. اور پھر وہی قرآن یہ کہ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت. تو اس استعمال ہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہدایت کے دو معنی. ایک معنی میں جو قرآن
متقیوں کے لیے ہدایت. اب اس کو آپ علماء کرام سے اگر پوچھیں گے تو بتائیں، مگر آپ جانتے ہیں میرا طریقہ بالکل ہندی کا چندی، اردو کا سردو کر دینے کا ہوتا ہے، اس لیے میں بہت ہلکا کر کے پیش کروں گا، ورنہ علماء کی بولی تو بہت ہی سخت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی، ایک کا نام ہے انسان اذن مطلوب اور ایک کا معنی ہے اراۃ الطریق. لیجیے صاحب وہ بول گئے، سمجھ میں کچھ ہی نہیں آیا، مگر میں اس کو اور ہلکا کر دوں. ہدایت کے ایک معنی ہے منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھا دینا. اب بات اور ہلکی ہو گئی، منزل تک پہنچا دینا بھی ہدایت ہے، اور منزل تک جانے والے راستے کو دکھا دینا بھی ہدایت ہے. مگر دونوں ہدایتوں کا فرق بتاؤں. مکمل کامل ہدایت وہی ہے جو منزل تک پہنچا، اس لیے کہ راستہ دکھانے والی ہدایت میں آپ کو راستہ دکھا بھی دوں کہ منزل تک وہ راستہ جاتا ہے، تو یہی ضروری نہیں کہ تو اس راستے پر پہنچے، منزل تک پہنچنا پر ضروری. ارے میں نے کہا کہ فلاں راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، تم اس راستے پر گئے نہیں، جب گئے ہی نہیں تو منزل تک کیا پہنچو گے؟ تو جب راستے ہی پر پہنچنا لازم ہے تو منزل تک پہنچنا کیسے لازم آ سکتا ہے؟ میں ان دونوں ہدایتوں کا فرق بتاؤں. دیکھو ہدایت جہاں تک ہے دونوں ہدایت. مثال میں اپنے انڈیا کی دوں گا اس لیے کہ وہاں کے مقامات سے میں واقف ہوں. فرض کرو کہ بمبئی میں میرا قیام ہے اور وہاں ایک صاحب آپ کے یہاں پہ پہنچ جائے یا کہیں کسی علاقے سے آ جائے اور ان کو خواہش یہ ہو کہ ہم کچوچے شریف میں حاضر ہوں، تو بمبئی جب وہ پہنچے میرے پاس آئے اور کہا کہ میں تو یہاں کے لیے نیا ہوں اور میں کچوچے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ ہدایت کر دیجیے. میں نے دیکھا کہ بہت سیدھا سادہ آدمی، تو اس کو مکمل ہدایت کرنی چاہیے. خوب اچھی طرح سے میں نے انہیں سمجھایا، ٹائم ٹیبل، ریلوے ٹائم ٹیبل نکالا، ٹرین کا نمبر بتایا، وقت بتایا، سب کچھ بتا دیا اچھی طرح سے. اور میں نے ہدایت کرنے میں بڑا مبالغہ کیا، کرایہ وغیرہ سب بتا دیا. اور ایک بات اور ہم نے ان سے بتا دی کہ دیکھو بغیر ٹکٹ کے میں بیٹھ جاؤں، ابھی ایسی غلطی نہ ہو کہ بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائیں. اچھا اور ایک بات اور بھی میں نے کہا کہ بہت بڑا اسٹیشن ہے بمبئی کا، بیٹھنے سے پہلے دیکھ لینا کہ ادھر ادھر انجن ہے کہ نہیں، ایسی گاڑی پہ نہ بیٹھتا جس کا کوئی انجن ہی نہ ہو. میں نے بہت ہی زیادہ مبالغے سے کام لیا اور کہا ایک بات اور ہم نے کہا کہ دیکھو تمہیں لکھنؤ تک جانا، بمبئی سے بیٹھ کر فلاں ٹرین ملے گی لکھنؤ، مگر اس ٹرین کے اندر کچھ ڈبے ہوتے ہیں جو بھساول میں پڑ جاتے ہیں، کچھ ڈبے آگے چل کر اٹارسی میں پڑ جاتے ہیں، ان کا روٹ دوسرا ہو جاتا، لہذا تم دیکھ کے بیٹھتا اسی ڈبے میں بیٹھنا جو لکھنؤ تک جاتا. ٹرین ایک ہے، راستہ ایک ہے، کچھ دور تک تو ساتھ جائیں گے مگر ایک ایسی منزل آئے گی کٹ جائے گا. لہذا بیٹھتے وقت اس کا خیال رکھنا کہ وہ ڈبہ کٹنے والا نہ ہو، وہ ڈبہ کٹنے والا نہ ہو. ہم نے تو دیکھا ہے دوستو کچھ ڈبے ایسے ہیں کلمہ میں بالکل ساتھ ہیں، نماز میں ساتھ ہیں، روزے میں ساتھ ہیں، حج کے مسئلے میں ساتھ ہیں، زکات کے احکام میں ساتھ ہیں، جہاد کے مسائل میں ساتھ ہے، چلے جا رہے ہیں ایک ہی لائن میں چلے جا رہے ہیں. اور جب عظمت رسول کی بات آئی تو ڈبے پڑ گئے. ابھی کٹنے والے ڈبے میں نہ بیٹھنا جو
انجن تو لگا رہتا مگر وہ انجن دور تک نہیں جاتی، ادھر لے جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، شانٹنگ کرتے رہتے ہیں، ادھر کاٹا ادھر لگایا ادھر کاٹا ادھر لگایا، گھوم پھر کر کے یہی رہ جاتے ہیں، کہیں شانٹنگ والوں کے پیچھے نہ بیٹھ جائے۔ دیکھیے ہدایت کرنے میں میں بہت ہی مبالغے سے کر رہا ہوں، ہر بات سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ شانٹنگ کرنے والے اس مسجد سے اس مسجد میں اس مسجد سے اس مسجد میں شانٹنگ کرتے رہے جب تم بدے خدا تک میں پہنچا۔ لہذا سوچ سمجھ کر کے ٹرین پر بیٹھنا، وہ میں نے سمجھا دیا۔ اچھا جناب والا، اب اس کے بعد اچھی طرح سے سمجھا دینے، میری ہدایت میں تو کوئی نقص نہیں تھا، اچھی طرح سے تو میں نے سمجھا دیا۔ وہ ٹکٹ لے کر ٹکٹ لکھنؤ کا لے کے چلے اور دیکھا کہ صاحب پلیٹ فارم پر ایک ٹرین کھڑی ہوئی، بیٹھ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ لکھنؤ نہیں جائے گی مدراس جا رہے بیٹھ گئے بڑے اطمینان سے، جیسے دوسرے مسافر بیٹھے ویسے یہی بیٹھے ہوئے آرام سے چلے، اور جب گاڑی چلی تو وہ ان کی منزل سے دور جا رہی ہے مگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے ٹکٹ لکھنؤ کا ہے تو ہم لکھنؤ سے دور کیسے ہو جائیں گے، جب ٹکٹ لکھنؤ کا ہے تو ہم لکھنؤ سے دور کیسے ہو جائیں گے، ارے لکھنؤ کا ٹکٹ تو ہے مگر گاڑی مدراس ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جنت کا ٹکٹ ہو گاڑی جہنم والی۔ ارے ٹکٹ سے کیا ہوگا، گاڑی بھی تو صحیح ہونی چاہیے نا، گاڑی ہی غلط ہوگی تو تم صحیح راستے پر کیسے جاؤ۔ اچھا جناب، جب مدراس کی طرف بڑے آرام سے جاتے ہیں مگر ہماری گورنمنٹ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، بیچ بیچ میں چیکر آ جاتے ہیں، ٹکٹ کلکٹر آ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے، بڑا اچھا۔ مگر ایک بات میں بتا دوں، وہ چیکر جو ہے وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ایک خاص وردی میں آتا، ایک تمغہ لگا کے آتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے ہمارا ٹکٹ چیک کر سکتا، اور جب وہ اپنی شان سے آتا ہے چیک کرنے کے لیے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا آدمی، جب گورنمنٹ کا آدمی ہے تو اس کو ہمیں خیر خواہ سمجھنا نہیں چاہیے، اسے ہمیں فریبی نہیں سمجھنا چاہیے۔ گورنمنٹ نے اسے اسی کام کے لیے متعین کیا۔ وہ آیا جناب، میں سوچنے لگا ٹکٹ چیک کرنے میں کون سی محنت، ٹکٹ چیک کرنا یا ٹکٹ بنانے میں کون سی محنت، مگر اس چھوٹے سے کام کے لیے بھی گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آج تو لوگ بڑے سے بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ بھی حکومت الہیہ کا کام کر رہے ہیں مگر ادھر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں سوچتے کہ ادھر سے بھی ہم کو اجازت ہے کہ نہیں۔ میں رسول کی صفت ایک بیان کروں، حضور کی ایک صفت ہے داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے خدا کے حکم سے، یعنی نبی بھی اس بات کے پابند ہے کہ جب تک خدا اذن نہ دے دعوت شروع نہ کرے۔ نبی بھی اس بات کا پابند ہے، اسی لیے ذرا آپ نے خیال کرو کہ میرے نبی 10 سال کے ہوئے دعوت شروع نہیں کی، 15 سال کے ہوئے دعوت شروع نہیں کی، 20 سال کے ہوئے دعوت شروع نہیں کی، 25 سال کے ہوئے دعوت شروع نہیں کی، 30 سال کے ہوئے دعوت شروع نہیں کی، 35 سال کے ہوئے دعوت نہیں شروع کی، 45 سال کے ہو گئے دعوت نہیں، اور 40 سال میں اذن ملا شروع کر دیا، 40 سال میں اذن ملا شروع کر دیا۔ تو نبی اس بات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اذن الہی ہو تو دعوت شروع کرے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں ہر سائز کا انسان کھڑا ہو گیا، کسی اذن کی ضرورت ہی نہیں، کسی علم کی ضرورت ہی نہیں، کسی تفقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذرا سا خیال کریں۔ تو اب بہرحال میں دوسری طرف آپ کے ذہن کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسافر بیچارہ مدراس جا رہا ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا چیکر صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جناب ٹکٹ، سب دکھانے لگے، یہ بھی بڑے آرام سے دکھا رہے ہیں، میں بھی ٹکٹ والا
ٹکٹ دیکھا تو اب چوپ ان کا چہرہ بھی دیکھ رہا معلوم پہلی بار آئے. ارے کہاں کھل جاؤ لٹکو جاؤ. نہیں تم غلط رہے دھوکا ہو گیا. ایسا کرو کہ بھی زیادہ دور تک نہیں آئے گا, اتر جاؤ اور اتر کر ٹرین سے واپس جاؤ. واپس جاؤ, اسی واپسی کا نام تو توبہ ہے. غلط جا رہے تھے اب توبہ کر کے واپس جاؤ. اچھا دینا اور جا کر کی کچھ صحیح ٹرین پکڑ لینا. اب اس کے بعد یہ سوچنے لگا اس کی بات مانے کہ نہ مانے. اب یہ مشکل پڑ گئی. مگر مسافر بھی کہنے لگے آخر کیا دھوکا کھا گیا. اب سارے مسافر بولنے لگے. آخر عاجز آ کر کے وہ ڈبے سے اتر گیا. مگر اس کو نہ مسافروں پر اعتماد ہوا نہ چیکر پر اعتماد ہوا. اس نے کیا کیا ایک ڈبہ چھوڑ کے دوسرے ڈبے میں بیٹھ گیا. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ڈبہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس جماعت سے نکلے اس جماعت میں چلے گئے, اس جماعت سے نکلے اس جماعت میں چلے گئے. ڈبہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. انجن بدلو. کسی بھی ڈبے میں رہو گے راستہ وہی ہے. اگر انجن ہی غلط ہے ذرا صاف خیال کرو. اور یہاں پر ایک بات اور بتا دو کہ ٹرین تو آپ نے بہت دیکھی ہے, بہت سفر کیا ہے. انجن ایک ہوتا ہے, ڈبے بہت ہوتے ہیں. مگر یہ بتاؤ کیا سارے ڈبے انجن کو پکڑتے ہیں؟ سارے ڈبے انجن کو پکڑتے ہیں؟ انجن کو پکڑنے والا ڈبہ ہے. اب اس پکڑنے والے کو دوسرے پکڑ لیتے, اور اس پکڑنے والے کو تیسرے پکڑ لیتے, اور اس پکڑنے والے کو چوتھے پکڑ لیتے. تو انجن پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کون ہے, بس یہ دیکھتا پکڑ مضبوط ہے کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے میرے تھرڈ کلاس ہے یا کنڈیشن ہے کہ فرسٹ کلاس ہے, کون سے کلاس کا وہ ہے یہ نہیں دیکھتا, بلکہ یہ دیکھتا پکڑ مضبوط ہے کہ نہیں. اچھا اور انجن کی بات میں بتاؤ, ایسا بھی نہیں کرتا کہ انجن چلے 60 میل سے ڈبہ چلے 30 میل سے. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ انجن جتنی رفتار سے چلے گا ڈبے کو ویسے ہی رفتار سے لے چلے گا. آپ خیال کریں یہاں پر بھی پتا چلا کہ ایک انجن کو ایک ہی پکڑ سکتے ہیں. دامن رسالت کو صحابہ نے پکڑا, صحابہ کے دامن کو تابعین نے پکڑا, تابعین کے دامن کو تبع تابعین نے پکڑا, ان کے دامن کو دوسرے صالحین نے پکڑا. یہاں سے وہاں تک دامن بس اتنی ہے کہ مضبوط پکڑ ہونی چاہیے. اگر کوئی ڈبہ خستہ حال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سفر نہ کر سکے گا, کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے, کچھ معاملہ اگر ایسا ہے تو فکر نہ کرے, پکڑ مضبوط رکھے, پکڑ مضبوط رکھے. یقیناً وہ انجن کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جائے گا. مگر جناب والا ان کا حال کیا ہو, یہ ایک ڈبے کو چھوڑ کے دوسرے ڈبے میں بیٹھ گئے, چلے جا رہے, منزل سے دور ہو رہے ہیں. سمجھ کیا رہے ہیں منزل کے قریب ہو رہے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے. مگر دوستو یقین جانا ایک ابھی میں دھوکا ہے. کب تک دھوکا ہے؟ جب تک ٹرین چل رہی ہے, جب تک ٹرین چل رہی ہے. مگر ایک وقت آئے گا جب مدراس سینٹرل پر اس کی مسافت ختم ہو جائے گی, جب ٹرین کی مسافت ختم ہو جائے گی, اب چاہے دیری منزل ہو یا نہ ہو, چاہے یہاں کا ٹکٹ ہو یا نہ ہو, یہی اترنا. اب اترنا وہی ہے, یہ منزل آخری آ چکی ہے. اور اب جناب والا جب مدراس کو پہنچے تو اب تو بات کی سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہی ہے. نہ ان کی بات کوئی سمجھ رہا, نہ ان کی بات یہ سمجھ رہے ہیں ہم جہاں جانا تھا کہاں چلے آئے. تو دوستو ابھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ زندگی کی ٹرین چل رہی ہے, حیات کی گاڑی چل رہی ہے. مگر یقین جانو ایک وقت آئے گا کہ زندگی کی ٹرین ٹھہر جائے گی, رشتہ حیات منقطع ہو جائے گا, زندگی کی مسافت ختم ہو جائے گی. پھر تمہیں بڑا افسوس ہوگا کہ ٹکٹ جنت کا تھا, ہم ادھر کہاں آ گئے. آپ خیال کرو, میں نے ہدایت تو کیا تھا لکھنؤ کے لیے, وہ پہنچ گیا مدراس, تو میری ہدایت کا تو قصور نہیں ہے یہ. مگر یہ ہدایت کون سی ہے؟ راستہ دکھانے والی.
یہ ہدایت کون سی ہے؟ راستہ دکھانے والی. اور ایک دوسری ہدایت بھی بتاؤں. جب وہ شخص میرے پاس آیا کہ میں جانا چاہتا ہوں لکھنؤ، میں نے کہا ٹھہرو میں کل چل رہا ہوں میرے ساتھ چلو. اب میں نے نہ کوئی ٹرین بتایا نہ کوئی اصول بتایا نہ کوئی بتایا، بس کہا جس ٹرین کو میں سوار ہو جاؤں تو بھی سوار ہو جاؤں، جہاں میں اتر جاؤں تو بھی اتر جاؤں. اب وہ صرف اب وہ ٹرین کو تو بعد میں دیکھتا، مجھے پہلے دیکھتا اور میرے آگے نہیں بڑھتا پیچھے نہیں تھا. میرے پیچھے رہنا، آگے مت بڑھنا. اچھا وہ پیچھے پیچھے چلا اور جب میں اوپر چڑھا وہ بھی چڑھا. اب فرض کرو کوئی دھوکہ دینے والا اس کا ہاتھ پکڑ لے تو کہ کہاں جانا، یہ ٹرین لکھنؤ نہیں جاتی، تو وہ اس کو جواب نہیں دے گا، وہ مجھے دے گا. اس کو جواب نہیں دے مجھے دے گا. بتائیے میں نہیں جا رہا ہوں یہ لے جاؤ، میں نہیں جا رہا ہوں یہ لے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہوں گا کہ تو اسے پرے کیوں دے رہا ہے، لکھنؤ میرا وطن ہے، میں وہاں آتا جاتا ہوں، راستہ میرا دیکھا پا رہا ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں لے جا رہا ہوں. جب یہ بات ہوگی اب کوئی فریبی فریب دے نہ سکے گا، کوئی فریبی فریب. اسی لیے دوستوں بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ہدایت کرنے والے کو ساتھ رکھتے ہیں، ہدایت کرنے والے کو ساتھ رکھتے ہیں. جب معاملہ ہے کہ جب ہم چل رہے ہوں گے ہمارے ساتھ غوث ہوں گے، ہمارے ساتھ خواجات ہوں گے، ہمارے ساتھ محبوب الہی ہوں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا تو ہم غوث کو دیکھیں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا تو ہم خواجہ کو دیکھیں گے. ہم نہیں جا رہے ہیں یہ لے جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں یہ لے جا رہے ہیں. ان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، ان کی روش پر ہم چل رہے ہیں، ان کی عادت کو ہم اپنا رہے ہیں. آپ خیال کرتے چلے جائیں تو دیکھو میرے ساتھ چلا لکھنؤ تک پہنچ گیا، نہ اسے دھوکہ ہوا نہ فریب ہوا نہ پریشانی ہوئی. تو دیکھو یہ کون سی ہدایت ہے؟ منزل تک پہنچانے والی. تو جب منزل تک پہنچانے میں کیا ہوتا ہے، حاجی ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور منزل تک پہنچانے والی جہاں بات نہیں ہوتی وہاں حاجی صرف راستہ دکھا دیتا ہے. تو سنا قرآن سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. قرآن جب راستہ دکھانے پر آتا ہے تو ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. ابو جہل کو راستہ دکھاتا ہے، ابو لہب کو راستہ دکھاتا ہے، عتبہ اور شیبہ کو راستہ دکھاتا ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو راستہ دکھاتا ہے. ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. مگر جب منزل پر پہنچانے کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر کو پہنچاتا ہے، فاروق اعظم کو پہنچاتا ہے، عثمان غنی کو پہنچاتا ہے، علی مرتضیٰ کو پہنچاتا ہے، غوث جیلانی کو پہنچاتا ہے، بازو تھام تھام کے پہنچاتا ہے، دل میں جگہ بنا بنا کے پہنچاتا ہے، دماغ کی کائنات پہ چھا چھا کے پہنچاتا ہے. تو پہنچانا اور ہے، راستہ دکھانا اور ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب قرآن راستہ سارے انسانوں کو دکھاتا ہے مگر منزل تک صرف متقیوں کو پہنچاتا ہے. ہدی للناس راستہ سارے لوگوں کو دکھائے گا، ہدی للمتقین منزل تک صرف تقوی والوں کو پہنچائے گا. یہ قرآن کے صاف واضح ارشادات ہیں، یہ عقل و قیاس کی بات نہیں ہے، بہت واضح. اب ایک بات بتاؤ، اتنا تو پتا چل گیا کہ متقیوں کو منزل تک پہنچاتا. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ تقویٰ ہے کیا، متقی کون ہے، اور ہمیں خود اپنے عقل سے یہ بات نہیں سوچنی ہے، قرآن کریم ہی سے پوچھا ہے تقویٰ کیا. تو میں آپ کو بتاؤں تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں اور قرآن کریم میں ہر ایک کی بتا رہا. مثال کے طور پر تقوی کی دو قسمیں، ایک ہے بدن کا تقویٰ اور ایک ہے دل کا تقویٰ. بدن کا تقویٰ، آپ نے نماز پڑھی یہ بدن کا تقویٰ، روزہ رکھا بدن کا تقویٰ، حج کے اعمال ادا کیے بدن کا تقویٰ، زکات دی یہ مال کا تقویٰ، اعمال خیر و خیرات انجام دیے بدن کا تقویٰ. تو بدن کے تقوی کی تو پورے قرآن کریم میں وضاحت بہت ہے. دل کا تقویٰ، اور دل کے تقوی کی اہمیت اس لیے کہ اگر دل متقی نہیں تو بدن کا تقوی نہیں ہے، نمائش ہے.
نماز کی صورت بنا لینا اور ہے، نماز کی حقیقت کو پا لینا اور ہے. تو بدن دل کے تقوی کی بڑی اہمیت. تو اب قرآن کریم ہی سے آگے پوچھو. آج مختصر سی بات میں آپ کروں گا مگر بڑے ضابطے کی بات کہ آخر یہ دل کا تقوی کیا ہے. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقوی. دیکھیے سیدھا جو اللہ کے شعائر اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقوی. یہ تو محکم آیت ہے نا, متشابہات میں سے تو ہے نہیں. محکم آیت ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقوی. اب خدا کے دین کی نشانی کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھو. ایک بات اپنے دل سے مت کہنا. تو قرآن کریم ایک مثال دیتا اپنے دین کی نشانی کو سمجھانے کے لیے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. اچھا ذرا سا ملاؤ قرآن کی آیت کو دوسری آیت سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقوی. تو پتہ چلا صفا کی تعظیم دل کا تقوی, مروہ کی تعظیم دل کا تقوی. بالکل وضاحت کے ساتھ ہو گیا. مگر ایک بات میں پوچھوں گا, یہ صفا کسی پیغمبر کا نام ہے, یہ مروہ کسی غوث کا نام ہے, کسی قطب کا نام ہے, کسی بہت بڑے نمازی کا نام ہے, کسی بہت بڑے روزے کیا ہے؟ پتھر. پتھر کی تعظیم دل کا تقوی. پتھر کی تعظیم دل کا تقوی. پتھر ہی ہے نا. حاجی صاحبان جانتے ہیں جو جا چکے ہیں, صحیح کر چکے ہیں. میں ایسے سے نہیں پوچھوں گا جس نے حج نہیں کیا. اور کچھ لوگ ہمارے ہاں عجیب ہوتے ہیں کہ اللہ دولت بہت دیتا ہے مگر حج کی توفیق نہیں ہوتا. اور پھر گاؤں دیہات والے کہتے ہیں سیٹ صاحب آپ حج کرنے کو نہیں جاتے, سیٹ صاحب آپ حج کرنے کو نہیں جاتے. تو شرم کے مارے وہ بمبئی آ کے ٹھہر جائیں. اور پھر جب واپس ہوتے ہیں تو لمبا کرتا سلا لیتے ہیں, کسی حوض سے پانی 2-3 کیل میں بھر لیتے ہیں, بازار سے کھجور خرید لیتے ہیں, کچھ تسبیحیں دیتے ہیں. اور جب یہاں سے جاتے ہیں حاجی کو قافلے کے ساتھ تو بڑا پور ہاتھ ہوتا ہے, مگر جب ان کی حقیقت کھلتی ہے تو ان کو ہم لوگ حاجی بمبے کہتے ہیں. ایسے ہی حاجی بمبے پہنچ گئے اور جب وہ پلٹ کے آئے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ تو پرانے حاجی پہلے سے لوگ پہلے ہی سے موجود تھے, دیہاتی بیچارے. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ نے تو سب زیارت کر لیا, آپ سب زیارت کر لیا. کہا یہ بتائیے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا؟ تو کہتا ہاں حضرت اسود بڑے اچھے آنے گا. وہ حجر اسود کو سمجھا حضرت اسود, کہا بڑے اچھے آنے. تو حاجی صاحب گھبرا گئے. ارے حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہو, تو پچھارے پتا. مگر وہ بھی بڑے ہوشیار میں سے. اے حاجی صاحب جب آپ گئے تھے نا تو چھپیا بات بھی ہو گیا. تو میں ایسوں سے نہیں پوچھوں گا, پتا نہیں وہ صفا کو کیا کہتے پرواہ کو کہتے. صفا کی تعظیم دل کا تقوی, پتھر کی تعظیم. ارے لوگوں پتھر کا مقدر دیکھنا ہو تو مکے چلو. صفا پتھر, مروہ پتھر, کھانے کا
360 پتھر نکالے تھے اور اسی کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا. جس کعبے سے 360 پتھر نکلے تھے اسی کعبے میں ایک پتھر چپک کیسے گیا؟ روح کعبہ کیسے بن گیا؟ نفس کعبہ کیسے بن گیا؟ جانے کعبہ کیسے بن گیا؟ تو فوراً اسلام کے اگر نادان سمجھ لے ہر پتھر ایک طرح نہیں، ہر پتھر ایک طرح نہیں. واقعی دوستو جاؤ مقام ابراہیم سے پوچھو، مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. کیا خاص بات وہاں ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہاں قدم رکھ دیا. سر نہیں رکھا تھا، دل نہیں رکھا تھا، جگر نہیں رکھا تھا، کلیجہ نہیں رکھا تھا، قدم رکھ دیا. تو پتھر نے نشان لے لیا. حالانکہ پتھر کی سختی بہت مشہور ہے. جو بڑا سخت ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو پتھر ہے. پتھر نے نشان لے لیا. اب اس پتھر سے کبھی جا کے پوچھنا کہ اے پتھر تو نے خلیل کا نشان کیوں لے لیا؟ تو نے خلیل کا نشان کیوں لیا؟ تو وہ یہی تو جواب دیتا، ارے اگر میں نے خدا کے خلیل کا نشان نہ لیا ہوتا تو میرا نشان کیسے بچا؟ اپنا نشان بچانا ہے تو نبی کا نشان لے کے چلا، میرا نشان کیسے بچتا؟ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت خلیل کا معجزہ آج تک ظاہر ہے. وہ قوم جو آثار و منصوبات کی دشمن ہے، وہ قوم جو نشانیوں کے مٹانے پر تلی ہوئی ہے، آج وہ مقام ابراہیم کی حفاظت کر رہی ہے. آج وہ قوم اثر ابراہیمی کی حفاظت کر رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں نماز کے لیے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. وہ نماز دیکھو، میں ایک مسئلہ بتا دوں، اس پورے خطے کے اندر سب سے افضل نماز وہ ہے جو مقام ابراہیم کے قریب. یعنی اگر تم کعبے کے گھر کے اندر جو نماز پڑھتے ہو اس نماز سے بھی افضل وہ نماز ہے جو مقام ابراہیم کے پاس. کعبے سے ٹچ ہو کر کے جو تم نماز پڑھتے ہو اس سے افضل وہ ہے جو مقام ابراہیم کے پاس ہے. خدا کے گھر کے قریب وہ نماز تو افضل نہ ہو اور مقام ابراہیم کے پاس ہو تو افضل ہو. یہی سے اشارہ سجدہ خدا کا ہے، سر جھکا ہے خدا کے لیے، نشان ہے نبی کا. تو جتنا تیرا سجدہ نبی کے نشان کے قریب ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد کما تحبب صلی علیہ. تو ہر پتھر ایک طرح نہیں. ارے دوستو ہر حجر ایک طرح کہتے، ہم تو دیکھتے ہیں ہر شجر ایک طرح نہیں. وہ بھی تو درخت ہے جو تمہارے شہروں میں لگا ہوا ہے، اور وہ بھی تو درخت ہے جو کوہ دور پہ جس میں سے یہ آواز آئی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ، جو خدا کی تجلی گاہ تھا. تو کیا ہر درخت ایک طرح ہوئے؟ تو ہر شجر ایک طرح نہیں. ارے میں تو کہتا ہوں پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں. وہ بھی پانی ہے جو تمہارے یہاں بہتا ہے نکلتا ہے، اور وہ بھی پانی ہے جو چاہے زمزم سے نکلتا ہے. وہ بھی پانی ہے جو چاہے زمزم سے نکلتا ہے. تو پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں، بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ زمین کا ہر ذرہ ایک طرح نہیں. یہ بھی دھرتی ہے جس پر ہم آپ چلتے ہیں، اور وہ بھی دھرتی ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. اور مسئلہ میں سنا دوں کہ رسول کے جسم سے زمین کا جو ذرہ لگا ہوا ہے، رسول کے جسم سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے وہ حصہ جو زمین سے جو جسم رسول نہیں ہے مگر جسم رسول سے لگا ہوا ہے. کیا کرنا اس بات جزو رسول نہیں ہے مگر جسم رسول سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل، عرش سے افضل. تو اے لوگوں
قدسیوں کو ملا. بیت المعمور وہ بھی کعبہ, فرش پہ کعبہ, عرش پہ کعبہ, یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا. اور دل ہے کعبہ بقول اہل صفا, دل ہے کعبہ بقول اہل صفا. الغرض ہے جواب کعبے کا. اور اے مدینہ تیرا جواب, اے مدینہ تیرا جواب نہیں, الغرض ہے جواب کعبے کا. اے مدینہ تیرا جواب نہیں, المدینہ تو خیر من مکہ, مدینہ مکے سے بہتر ہے. اس بات کو سوچ کر کہیں کوئی بولنا پڑے, یہ تو بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مدینہ مکے سے بہتر کیسے ہو سکتا, مدینہ کیسے بہتر ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولانا صاحب نے ایک بات بتائی ہے کیا, کہ مکے میں مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب, اور مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 50,000 نیکی, اور مسجد اقصی میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 20,000 نیکی کا ثواب. ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسجد نبوی میں 50,000 اور مسجد حرام میں 1,00,000, بات کو صحیح. اب بتاؤ مکہ بہتر ہے کہ مدینہ؟ ارے بھائی 1,00,000 ادھر ہے, 50,000 ادھر ہے, حساب لگاؤ. ایسا تو نہیں ہے کہ حساب میں آپ کمزور کچھ کرتا. مکے میں رہو گے ایک نیکی 1,00,000, اور مدینے میں رہو گے تو ایک نیکی 50,000. وہاں 2 نیکی 2,00,000, 3 نیکی 3,00,000, 4 نیکی 4,00,000, 5 نیکی 5,00,000. تو یہاں ایک نیکی 50,000, 2 نیکی 1,00,000, 3 نیکی 1,50,000. تو رفتہ سست ہے بھائی. اب بتاؤ بہتر کون؟ اہل محبت تو مدینے کے سوا نام ہی نہیں لیں. مگر میں سوچتا ہوں کہ جو ریاضی کے اصول سے بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں سمجھا دوں. دیکھو یہ صحیح ہے کہ مسجد حرام میں ایک نیکی برابر 1,00,000, مگر ایک گناہ بھی برابر 1,00,000. اور مسجد نبوی میں ایک نیکی 50,000 اور ایک گناہ 1,00,000. یعنی اگر مکے کے اندر مسجد حرام میں 4 نیکی کے ساتھ 4 غلطی ہو گئی تو سب برابر. 4,00,000 نیکی ملی تو 4,00,000 گناہ مل گئے, بدلا دونوں برابر. اور مدینے کا کیا حال ہے, ایک نیکی 50,000 ایک گناہ 1, 2 نیکی 1,00,000 2 گناہ 2, 3 نیکی 1,50,000 3 گناہ 3. مطلب گناہ پیچھا کر رہے ہیں مگر نیکیوں کو پانی. گناہ پیچھا کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں جلال و ہیبت کے جلوے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جمال و رحمت کے جلوے. اور جب جمال و رحمت کی بات آئی تو بولو ہم ایسے خطا شعاروں کے لیے, ہم ایسے گناہ گاروں کے لیے, ہم ایسے کوتا عملوں کے لیے مدینہ بہتر کی مکہ, مدینہ بہتر. جلال والا ماحول چاہیے یا رحمت والا رنگ, ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں جو کبھی گناہ کرتے نہ ہو وہ مکے میں رہے تو ٹھیک ہے. مقدر دیکھنا ہے دھرتی کا مقدر دیکھنا. بولو جب زمین کا ہر ذرہ ایک طرح نہیں, جب پانی کا ایک قطرہ ہر ایک طرح نہیں, جب ہر شجر ایک طرح نہیں,
हाजिरा वो भी अपने एक मकसद के लिए दौड़ी थी, अपने बच्चे के पानी के लिए। यही तो आप देख रहे हैं। और उसके बाद हजरत हाजिरा के दौड़ने का अंदाज क्या था? सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। और एक बीच का एक जगह ऐसी आती थी जब हजरत हाजिरा वहां पहुंचती थी तो हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो वहां वो दौड़ जाते थे। वहां दौड़ के वो मीलैन सरे वाली जो मसाफत वो जज तय करते हैं, तो अब वहां दौड़ते जब बच्चा नजर आने लगता था फिर आहिस्ता से चलती थी, फिर आहिस्ता से चलती थी। इसके बाद 7 चक्कर पूरा ही किया था कि नजर बच्चे पर पड़ी तो ऐसा लगा कि पैरों से पानी का चश्मा जारी है। वहां से वो आती है और बाकी ऐसे जोश के आलम में वो पानी था कि ऐसा लगता था कि पूरे मक्के को भर देगा। मगर एक मेड उन्होंने बनाई हजरत हाजिरा ने और फिर पानी से ये कहा, जाम 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 जाम, थम जा थम जा थम जा थम जा। तो खुदा की नेक बंदी ने रोका था, जहां रोका था आज तक वही रोका हुआ है। न नीचे गया ना। ये जमजम पीने वालों कभी तर्जुमे पर गौर कर लेना। जब जमजम का पी को लेते हो नहीं समझते ये जमजम है क्या? ये मकबूल बंदी की जुबान का निकला हुआ लफ्ज है। वो उसने जब रोक दिया, अगर तुम जमजम के माने को समझ लो तो मकबूल बंदियों की जुबान की तासीर भी समझ गया। जिसको जहां रोक दिया वो वही रोक गया। देखा आपने, यही है। तो हजरत हाजिरा ने चक्कर लगाए एक खास मकसद से, मगर आज कयामत तक के मुसलमानों से कहा जा रहा है, हज करने वालों से कहा जा रहा है तुम सही करो। हमने पूछा हमें क्या जरूरत, हमें किस बच्चे के लिए पानी तलाशना, हमें कौन सी ऐसी जरूरत कि हम चक्कर खाते। अरे नादा, इस सरजमीन पर मेरी मकबूल बंदी के कदम पड़ चुके हैं। अब ये खुदा की दीन की निशानी है, ये खुदा के दीन की निशानी है। अब तुम्हें इसलिए चक्कर लगाना है ताकि उसकी याद कायम रहे, उसकी याद कायम रहे। जहां वो आहिस्ता चली थी तुम भी आहिस्ता चलना, जहां वो दौड़ पड़ी थी तुम भी दौड़ पड़ना। जरा सा ख्याल करो, मालूम हुआ कि जिन पत्थरों को खुदा के नेक बंदों के कदमों से निस्बत हो जाए वो पत्थर खुदा के दीन की निशानी है। वो पत्थर खुदा, निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ में आ सकता। मैंने एक काम किया, एक जानवर को ज़बा दिया, जानवर को ज़बा किया, चमड़ा निकाला, निकालने के बाद कंपनी में उसकी सफाई करा दी। जब चमड़ा बिल्कुल तैयार हो गया तो उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा तो जूता बनाने वाले को दे दिया, मेरी साइज का जूता बना दो, और दूसरा टुकड़ा किताबों पर जो जिल्दसाजी करते हैं उनको मैंने दे दिया कि ये अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है, इस पर चमड़े की जिल्द लगा दे। देके मैं चला आया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब वक्त मुअय्यना पर मैं जूता सास के यहाँ पहुंचा, पूछा जूता तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार। मंगवाया मैंने, पहन लिया, उसकी उजरत दी, आगे बढ़ा। और जब जिल्द सास के यहाँ पहुंचा, जो कुरान करीम पर जिल्द लग गई, बिल्कुल तैयार। तो मैंने कहा ठहर जा, अभी मेरा वजू नहीं ला, पानी ला मैं वजू कर लूं। पानी ला मैं वजू कर लूं। अब जूता सोच रहा मुझे पहनते वक्त वजू नहीं किया, मुझे जब पहनना था तो वजू नहीं किया। अभी सब्र किए हुए है, बोल नहीं रहा। मैंने वजू किया, जिल्द साथ मुसलमान वो भी बावजू हो गया। मोहब्बत से उसने कुरान करीम को उठाया, मुझे दिया। मैंने उसी जिल्द को आंखों से लगाया, सीने से लगाया, और सीने से चिमटा करके जब मैं चला तो अब वो पैर वाला जूता बोल पड़ा। बड़ा खत्म हो गया। हम एक ही जानवर के चमड़े थे, एक ही आदमी ने काटा था, एक ही कंपनी में सफाई हुई थी, एक ही कंपनी में तबादत हुई थी। ये क्या बात है? मुझे पैरों से रो लो, उसे आंखों से लगाओ, मुझे पैरों से रो लो, उसे आंखों से लगाओ। तो कुरान में लगा हुआ चमड़ा बोलेगा, नादान, निस्बत बड़ी चीज होती है। तुझे पैरों से निस्बत है, मुझे खुदा के कलाम से नहीं। दोस्तों, मैं इंसाफ की बात बताऊं, एक ही जमीन से थोड़ी सी मिट्टी लिया, एक ही सांचे में 2 ईंटें बना ली, और बनाने के बाद क्या हुआ, साइज एक
सूरत एक ही चिमनी में उसे पका दिया, नक्शा एक, कीमत एक, मालियत एक, हकीकत एक, मगर एक ईंट को मैंने जाके संडास में लगा दिया और दूसरी ईंट को लाके मस्जिद में लगा दिया। अब वो संडास में पड़ी हुई ईंट चीख रही है, बड़ा मजा हो गया। हम एक ही सांचे में खड़े गए थे, हम एक ही पानी से गूंथे गए थे, हम एक ही मिट्टी से बनाए गए थे, हम एक ही चिमनी में पकाए गए थे। वतन सूरत शक्ल, मगर वहां बावजूद जाकर सजदा करता है और मुस्कुरा के तनासब करके चला जाता है। ये क्या कदर की बात है, ये क्या शर्म की बात है। दोस्तों, मस्जिद में लगी हुई ईंट बोलेगी ना, निस्बत बड़ी चीज है, तुझे संडास से निस्बत है, मुझे खुदा के घर से निस्बत की बात अगर तुम सोचो। मैं एक आप बताऊं, जूता पहने हुए मैंने देखा था कि आप संगमरमर के ऐवानों से गुजरे थे, लाल किले को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गए थे, बड़े बड़े ऐवानों पर, बेहतरीन गालीचों के ऊपर जूता पहने हुए आप नजर आ रहे थे। मगर एक छोटा सा मकान था, उसकी आराइश भी कुछ ऐसी नहीं थी। जब वहां आप जा रहे थे तो 4 कदम पहले जूता उतार दिया तो मैंने कहा मामला क्या है, ये जूता उतारने का फलसफा क्या है। कहा अरे ये तो मकान इतना अच्छा नहीं है, ये जूता तो संगमरमर की कोठरियों में चल चुका है, लाल किले को ठोकरें मार चुका है, यहाँ क्यों उतार गया। कहा नादान, तू मकान को देखता है, मैं मकीन को देखता हूँ, मेरी नजर मकीन के ऊपर है। जरा सा देखो, अच्छी नजर देखो। यही जूता सबसे पहली चीज है, और अगर किसी के सर पर लगा दो तो सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है। मगर हमने देखा कि आपके हाथ में एक जूता है, वो पैर में नहीं है, बगल में दबा हुआ है, कभी उसको आप सर पर रख लेते हैं। पता, मैंने पूछा इस जूते की खुसूसियत क्या है, तो आपने कहा ये तो मेरे पीरो मुर्शिद का जूता है, समझते हो उसको मैं हम कितनी इज्जत का मुकाम दे रहे हैं। सोचते चले जाओ। मैं आपको बताऊं निस्बत कितनी बड़ी चीज है। बहुत नाजुक बात बता दूं, देखो मुकद्दस जूता तो जूता ही है, मगर मैं अगर ये साबित कर दूं कि अगर जूता नबी का है तो फरिश्तों के सरों के ऊपर, अगर जूता नबी का है तो फरिश्तों के सरों के ऊपर है। देखो हजरत मूसा का वही जूता जिसके लिए कहा गया था फखला नालई, हे मूसा अपने जूतों को उतारो, ये मुकद्दस वादी है। देखो एक बात मैं बताऊं, ये कहा जूता उतारो और वजह भी बता दी, इसलिए उतारो कि ये मुकद्दस वादी है, ताकि ये फलसफा मिल जाए कि जहां जहां मुकद्दस वादियां मिलती जाए वहां वहां जूते उतरते जाए, जूते उतर जाए तकद्दुस की वजह से। मगर वही जूता मैं आपको बताऊं, ताबूत सकीना को याद करो जिसमें अंबियाए किराम के तकर्रुकात थे, उसमें हजरत मूसा का जूता भी है, उसमें हजरत मूसा का आसा भी है, वो सारी चीजें उसके अंदर है, उसी ताबूत के अंदर। मगर उस ताबूत का हाल क्या है, कुरान कहता है मलाइका, उसे मलाइका सर पे लेके चलते, उसे मलाइका सर पे लेके चलते हैं। तो नबी का जूता मलाइका के सर पर पहुंचा के नहीं पहुंचा, उन्हें उठाया कि नहीं उठाया। क्यों? इसलिए कि ये जूता नबी का जूता है। ये इसको जो सर पे रखेगा वो ताजदार होगा, इसको जो सर पे रखेगा वो मुशर्रफ और मुअज़्ज़म होगा। निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है। मैं आपको बताता चला जाऊं दोस्तों, सोचने की बात और समझने की बात है, और बहुत आसान सा कि निस्बत का कितना रंग होता है। देखो हरम की सरजमीन के ऊपर जब पहुंचते हो तो हर वो तवाफ जिसके बाद सही करनी होती है, जिसके हर वो तवाफ जिसके बाद सही करनी होती है, उसमें अमल करते हो कि नहीं करते? क्या मतलब? उछक के सीना तान के आकर के चले, छोटे छोटे कदम रखते हुए, मोढ़ों को हिलाते हुए, सीना को तान के चलना, आकर के। जरा सोचो, काबे से बाहर अगर तुम करो तो पकड़ेगा, आकर के चलता, और काबे के अंदर तुम आकर के चलते हो, आकर के चलते हो। अगर आप ये कहोगे क्या आखिर किसको दिखाना, तो आप एक तारीफ बताओगे कि अल्लाह के रसूल जब मदीने से आए तो मुशरिकीन ने ऐसे ही कह दिया था कि मदीने की सर्दी ने कमजोर बना दिया, तो सरकार ने कहा आकर के चलो। तो वहां तो काफिरों को दिखाने के लिए एक वक्ती मसलहत थी ना, आज तुम क्यों अकड़ लो? नबी अकड़े थे, ये खास मसलहत के है, मगर कयामत तक का हाजी अकड़ता है कि नहीं? अकड़ के चलता क्यों? किसको दिखाना? यही तो कहोगे काफिरों को उम्मीद दिखा
اپنے خدا کو دکھا رہے ہیں. اپنے خدا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک خدا کو دیکھ لے کہ تیرا حبیب ایک بار اکڑا تھا اور ہم اس کی سنت کو آج لگا رہے ہیں. اس کی سنت کو، اس اکڑنے کو نسبت ہے تیرے حبیب سے، تو یہ اکڑنا بھی عبادت ہے. دیکھو نسبت کا کیا رنگ ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ، وہاں پر شیطان کو رمیے جماعت لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رجمن للشیطان مار کے آتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہندوستانی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے، یہ مجلا شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، 3 سائز کے شیطان. اب میں نہیں سمجھا کہ وہ کیوں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں کئی سائز کے شیطان ملتے ہو، مگر بہرحال وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ بڑھانا کچھ بھی نہیں. کیا وہاں شیطان ہے؟ ارے کچھ ہم نے تو ایسے جوشیلے لوگوں بھی دیکھا ہے کہ پتھر مارتے مارتے اس پر چڑھ کے اس کے جوتے سے مارتے ہیں جوش میں آ کر. ایسا سمجھتے کہ آج مل گیا ہے تو پورا بدلا ہی دے دو. حالانکہ یقین جانا وہاں شیطان نہیں. کھمبے 3 ستون اسی پر پتھر آوا کرتے. شیطان کی اتنی فرصت ہے کہ کیا کرتے وہاں پتھر بتائیے صاحب. مگر وہ پتھر کیسے؟ ایک پوری تاریخ آپ دہرا دیں گے کہ یہ اوپر بھی دکھا جہاں شیطان کھڑا ہوا. اس نے حضرت اسماعیل کو دھوکہ دینا چاہا، حضرت ابراہیم نے کنکری ماری کی دفعہ ہو گیا. یہ دوسری جگہ، یہ تیسری جگہ. میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا، معاملہ بہت مشہور. مگر جب وہ کھڑا ہوا تو زمین کو شیطان سے نسبت ہو گئی. زمین بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ خبیث کہاں سے آ گیا. اس زمین کو جب شیطان سے نسبت ہو گئی تو وہاں پتھر بنا دیا نشان کے لیے. آج تک اس زمین کو کچھ ہو رہا ہے. اور اس زمین کو پتھر مارنا گویا شیطان کو رجم کرنا ہے. اس زمین کی توہین شیطان کی توہین ہے. اگر توہین نہ ہوتی تو پہاڑیوں میں چھپ کر روتا تھی. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری تحقیر ہو رہی ہے. حالانکہ شیطان وہاں ہے نہیں. اس وقت کبھی کھڑا تھا اور زمین کو نسبت ہو گئی تھی، اور آج تک قیامت تک اس کی توہین شیطان کی توہین ہوگی. ارے نادانو، وہاں تو وہ ہے نہیں. جب بھی اس کی توہین شیطان کی توہین ہے، اور بزرگان دین تو اپنے مزار میں موجود ہے. نسبت کے مقام کو سمجھو تو آپ دیکھو گے ہر جگہ نسبت ہی کی تجلیاں ہیں، ہر جگہ نسبت ہی کے جلوے ہیں. اس حجر اسود کو بھی نسبت حاصل ہے انبیاء کے مقدس ہاتھوں سے. مقام ابراہیم کو بھی نسبت حاصل ہے، خانہ کعبہ کو بھی نسبت حاصل ہے، صفا و مروہ کو بھی نسبت حاصل ہے. پتھروں کو دیکھو اور ان پتھروں کی تعظیم دل کا تقویٰ، صفا و مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ، حجر اسود کی تعظیم دل کا تقویٰ، مقام ابراہیم کی تعظیم دل کا تقویٰ. ہمیں یہ اصول مل گیا کہ خدا کے نیک بندوں کے قدموں سے جس زمین کو نسبت ہو جائے وہ خدا کے دین کی نشانی ہے، وہ خدا کے دین کی نشانی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. دیکھو حضرت ہاجرہ جو تھی نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، خدا کی ایک مقبول بندی تھی، اور ان کے قدموں سے ایک نسبت ہو گئی. یہیں سے پتہ چل گا کہ کسی بھی مقبول بندی کے بندوں کے قدموں سے نسبت ہو جائے. دیکھو میں نے ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غوث جیلانی کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. میں نے ابھی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ خواجہ اجمیری کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. میں بھی اس منزل تک بھی نہیں پہنچا ہوں کہ اہل بیت کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. میں نے ابھی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ صحابہ کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. ابھی میں اس منزل پر بھی نہیں آیا ہوں کہ سید المرسلین کی تعظیم دل کا تقویٰ. میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس زمین سے ان کے قدموں کو نسبت ہو جائے اس پتھر کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، اس لکڑی کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، اس مٹی کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، اس روزے کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، اس تربت کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. معلوم نہیں ہوا جب قدم رکھنے کا یہ حال ہے تو قدم رکھنے والوں کی تعظیم
دین کی تحصیل دل کا تقویٰ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غوث جیلانی کا مزار یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. غوث جیلہ خواجہ میری کا روضہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. اولیاء کرام کی تربت یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. ان کی چوکھٹیں یہ خدا کے دین کی نشانی علامت ہے. دوستو خدا کے دین کی علامت ہے, اسی لیے جب تک دین رہے گا یہ علامتیں رہیں گی, نشان مٹایا نہیں جا سکے گا. اچھی طرح سے کہو یہ خدا کے دین کی پہچان ہے, یہ خدا کے دین کی نشانیاں ہیں. اچھی طرح سے سو, اور اس کی پہچان بھی میں تمہیں بتا دوں. اگر پہچان لینا ہے جہاں جاؤ اور خدا یاد آ جائے سمجھ لو وہ خدا کے دین کی نشانی ہے. جہاں جانے سے خدا یاد آ جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ کے یہاں مت جاؤ, کیوں صاحب کیوں نہ جائے, خدا یاد نہیں آئے گا. ہم نے کہا اگر ایسا تو واقعی نہیں جانا چاہیے. مگر میں آپ کو بتاؤں میں جب خواجہ کے یہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا, یہ کیا ہے, یہ شاہ جہانی مسجد, یہ کیا ہے, یہ عالمگیری مسجد, یہ کیا ہے, یہ اکبری مسجد, یہ کون سی ہے, یہ سلطان التمش کی بنائی ہوئی مسجد, یہ کون سی ہے, یہ مسجد اولیاء. اور ہر مسجد سے جب نماز کا وقت ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میں نے سوچا مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا یہاں خدا نہیں یاد آتا, تو جب اتنی اذان سن کے بھی نہ یاد آئے تو گھر میں یاد آئے گا. اگر راجستھان کے کفرستان میں خواجہ نہ آتے تو اللہ اکبر کا ترانہ کیسے بلند ہوتا. اچھا ایک بات اور, عالم خیال میں میں نے شاہجہاں سے بھی پوچھ لیا. عالم خیال میں میں نے شاہجہاں سے پوچھا, اے شاہجہاں تو آیا تھا خواجہ کے یہاں, تو نے مسجد کیوں بنائی؟ ارے بھائی گنبد پر ایک گنبد اور چڑھا دیا ہو, 2-4 میناریں بنا دیے ہوتے, 2-4 مسافر خانہ بنا دیا ہوتا, تو نے مسجد کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب جان تو کیا ہوگا, نادان جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا. تو مجھے خدا یاد آیا تو میں نے سوچا مسجد بنا دو, فاتحہ یہاں پڑھو سجدہ وہاں کرو. اور مگر آج خدا نہیں یاد آتا, خدا نہیں. مگر ایک بات بتاؤں دوستو, بڑی محنت ہو رہی, حضرت احمد اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو گئی, ڈالروں اور ریال کے بلبوتے کی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. مگر سنا ہمارے خواجہ صاحب بھی کانفرنس کرتے ہیں, اور وہی نہیں کرتے, محبوب الہی الگ کرتے, قطب الدین بختیار کاکی الگ کرتے, داتا گنج بخش لاہور میں کانفرنس الگ کرتے, مخدوم سمنانی کے سوچے میں کانفرنس الگ کرتے, سب ریڈنگ کانفرنس کرتے ہیں. اور خواجہ صاحب ان بزرگان دن کی کانفرنس بڑی نرالی ہوتی, نہ پوسٹر نکالتے, نہ اشتہار نکالتے, نہ پمفلٹ, نہ جناب کوئی پروپیگنڈا. اچھا یہ خواجہ صاحب یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر تم آؤ گے تو تمہیں سستے قسم کا پلاؤ ملے گا, یہ بھی نہیں کہتے کہ کنسیشن ہوگا ٹکٹ میں. مگر لوگ چاہتے ہیں کبھی 7 لاکھ کا, کبھی 8 لاکھ جا رہے ہیں, جگہ نہیں پاتے تو چھت پہ جاتے, لٹک کے جاتے, برسات میں جاتے, جاڑے میں جاتے. نتیجے کی بات سناؤ, منع کرنے والا بھی منع کرتے کرتے پہنچ جاتا. میں نے خود دیکھا کچھ منع کرنے والوں کو وہاں دیکھا. خواجہ کی پائکی دالان میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ اندر گئے. اچھا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں, دیکھو بھی تو سمجھ آتا ہے, دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے, لہذا کچھ زیادہ گفتگو کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ آستانے کے اندر بھی ہے, روزے میں بھی ہے. میں باہر بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں یہ لوگ نکل کے اپنی طرف چلے گئے, مجھ سے کوئی مطلب کیا. ایک صاحب میرے جان پہچان بھی نکل آئے, میں نے کہا یہ کون لوگ ہے, میں نے کیا ملا, انہوں نے تو عجیب فاتحہ پڑھی, بڑی الٹی فاتحہ پڑھی. میں نے کہا یہ الٹی فاتحہ کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے تھے, کچھ پڑھتے رہے کیا مڑ کے چلے, نہ ہاتھ اٹھایا, پتہ ہی نہیں چلتا کچھ مانگا کیا نہیں مانگا, اپنے لیے کیا مانگا, کس کے لیے کیا مانگا, صاحب مزار کے لیے کیا دعا کی, اپنے لیے کیا دعا کی, کچھ نہیں, چپ چاپ مڑ کے چلے آئے. حالانکہ فاتحہ
پڑھنے کے دو ہی طریقے ہم جانتے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ کو یوں باندھ لیتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, کچھ سورتیں پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اس کا ثواب صاحب مزار کو بخش دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائی پر سب پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے ثواب بھی بخش دیتے ہیں, مگر نہ ہاتھ اٹھایا نہ باندھا, یوں ہی کھڑے کھڑے وہاں. ہم نے کہا دیکھو اگر جب تم نے ہم سے کہا تو میں سچی وکالت ان کی کروں, ان کے خیالات و نظریات کی سچی وضاحت. وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس طرح تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں, کھڑے کریں یہ حنفیوں کی نماز ہے, اسی لیے انہوں نے وہ ہاتھ باندھ کر کے نہیں کھڑے ہوئے تاکہ ان کا قیام نماز کے قیام سے نہ ملے. لیکن وکالت بالکل صحیح ہے. ہاتھ انہوں نے اسی لیے چھوڑ دیا تھا, ہاتھ باندھ دیں گے تو ان کا قیام جو ہے وہ نماز کے قیام سے مل جائے گا. لہذا انہوں نے احتیاط کیا اور ہاتھ اٹھا دیں گے تو نماز والی دعا سے مل جائے گا. ہاتھ اوپر کر دیں گے تو امام شافعی والے قیام سے مل جائے گا. لہذا ہاتھ چھوڑ دیں. تو میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں ایک رائے اور اچھی دیتا. اچھی یہ رائے دیتا کہ دیکھو نیچے ہاتھ باندھنا یہ حنفی فقہ اور اوپر ہاتھ باندھنا یہ شافعی فقہ اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ مالکی فقہ. تو یہ تو مالکی قیام ہو گیا نا, ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھنا یہ مالکی قیام ہوگا. تو میری رائے مان لو, نہ ادھر باندھو نہ ادھر باندھو, نہ ہاتھ چھوڑو. ہاتھ چھوڑو گے تو لوگ مالکی سمجھ لیں گے, ادھر باندھو گے تو لوگ حنفی سمجھ لیں گے, اوپر باندھو گے تو لوگ شافعی سمجھ لیں گے. میری رائے پیچھے باندھو. کسی کے نماز سے ملے گا, کسی کے بھی قیام سے نہیں ملے گا, نہ شافعی کے قیام سے ملے گا, نہ مالکی کے قیام سے ملے گا, نہ حنبلی کے قیام سے ملے گا, نہ حنفی کے قیام سے. اور دیکھنے والا بھی جب دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ یہ نہ حنفی ہے, نہ شافعی ہے, نہ مالکی ہے, اگر ہے تو کوئی قیدی ہے. جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بزرگان دین جو خدا کے دین کی نشانی ہے. اتنے ہی یہ چھپتے جائیں مگر یہ چھپ نہیں سکتے. ہمارے خواجہ نے بھی اپنے کو بہت چھپایا, بہت چھپایا. جس میں پاک کو مبارک کفن نے چھپا لیا, پوری لاش مبارک کو تربت پاک نے چھپا لیا, تربت کو چادروں نے چھپا لیا, چادروں کو پھولوں نے چھپا لیا, پھولوں کو گنبد نے چھپا لیا. چھپتے چلے جا رہے مگر ہماری نظر کیا ہے کہ اندر ہی والے پر. ہماری وہ تو چھپتے جا رہے مگر ہماری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی. ہم پھولوں کے لیے وہاں نہیں جاتے, ہمارے علاقے میں پھولوں کی کمی نہیں ہے, چادروں کے لیے نہیں جاتے, پتھروں کے لیے نہیں جاتے, ہم مکان کے لیے نہیں جاتے, مکان والے کے لیے جاتے, مکان والے کے لیے جاتے. ہم باہر کے لیے نہیں جاتے, اندر والے کے لیے جاتے. مگر کچھ لوگوں کی عادت ہے باہر کو دیکھتے اندر کو نہیں دیکھتے. جب ابلیس سے کہا گیا آدم کا سجدہ کرو تو اس نے کیا دیکھا؟ آدم کو دیکھا, آدم میں نہیں دیکھا. دیکھو آدم کو دیکھا تو خاک کا مجسمہ دیکھا, آدم کو دیکھا تو عناصر اربع کا پیکر دیکھا, آدم کو دیکھا تو آگ پانی مٹی ہوا کا پتلا دیکھا. اور اگر آدم میں دیکھتا تو نور مصطفیٰ دیکھتا, اگر آدم میں دیکھتا تو خلافت الہیہ دیکھتا, اگر آدم میں دیکھتا تو خدا کی نیابت دیکھتا, اگر آدم میں دیکھتا تو نبوت و رسالت کے جلوے دیکھتا. مگر اندر نہیں دیکھتا, باہر دیکھتا. یہی حال ہو گیا ہے ان کا, اندر نہیں دیکھتے, باہر دیکھتے ہیں, پتھر دیکھتے ہیں, چادر دیکھتے ہیں, چوکھٹ دیکھتے ہیں, روزہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا اندر کیوں نہیں دیکھتا؟ کہا استاد نے کب اندر دیکھا تھا؟ یہ تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پتہ
بتائیے چلا دوستوں، خلاصہ عرض کر دوں، قرآن جب راستہ دکھانے پر آتا ہے تو سارے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، مگر جب وہ ہدایت پر آتا ہے، منزل تک پہنچانے پر آتا ہے تو انہیں کو پہنچاتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو دل کے تقوی والے ہوتے ہیں، اور دل کے تقوی والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ دیکھو دوستو، ایک بات سمجھو، تعظیم، نبی کی تعظیم فرض ہے کہ نہیں؟ ضرور ہوگا تو وقت کریں، مگر ایک بات بتاؤ، قرآن نے، سنت نے نبی کی تعظیم کو فرض تو کر دیا، تعظیم کا کوئی طریقہ بھی بتایا کہ ایسے کرو؟ میں بتانا چاہتا ہوں آج ایک فلسفہ، اسلام دین فطرت، اور فطرت کے خلاف اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت پھر کسی موقع پر میں کروں گا کہ دین فطرت کا کیا مطلب، تعظیم کا حکم دے دیا، اور یہ پتا کہ اظہار تعظیم کے کچھ طریقے ہی تو ہوں گے، تعظیم کرو مگر کیسے کرو یہ نہیں بتایا۔ ہاں، تعظیم کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جس کو اسلام نے منع کر دیا، پہلے وہ جائز تھا مگر بعد میں اسے منع کر دیا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تعظیم کا ایک طریقہ ہے سجدہ، تو غیر خدا کا سجدہ تعظیمی حرام۔ تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اتنا جھکو کہ رکوع کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ بھی غیر خدا کے لیے حرام۔ تو تعظیم کے جو طریقے حرام تھے وہ تو بتا دیا، مگر کریں کیا یہ نہیں بتایا۔ تو جانتے ہیں کہ اس میں راز کیا؟ راز یہ ہے کہ تعظیم اور توہین کا دار و مدار عرف پر، ہر ماحول میں تعظیم کے طریقے الگ ہیں، اور ہر زمانے میں تعظیم کے طریقے بدل بھی سکتے ہیں۔ کہیں کا عرف کچھ ہوتا ہے، کہیں کا کچھ ہوتا۔ جب سب سے پہلے میں برطانیہ گیا تو میں نے وہاں ایک انداز دیکھا، جب کوئی کسی کا شکریہ ادا کرتا تو انگوٹھا دکھا، انگوٹھا دکھاتے۔ میں نے پوچھا کیا شکریہ ادا کرو؟ ہم نے کہا ہمارے انڈیا میں اگر ایسا شکریہ ادا کرو تو جوتے کھاؤ۔ ہمارے انڈیا میں اگر کسی کو انگوٹھا دکھا تو ٹھیکا دکھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں کو یہ تعظیم کا طریقہ ہے، مگر ہندوستان میں یہ طریقہ تعظیم کا نہیں۔ میں ایک مثال عرض کر چکا ہوں، محتاب، محتاب کے معنی بہت بڑا۔ اب آج بھی فارس میں محتاب کے معنی ہے بہت بڑا۔ آج فارس میں جا کر کسی نبی کو محتاب کہو تو کچھ نہیں، اور ہندوستان میں محتاب کہو تو کافر ہو جائے، اس لیے کہ وہاں جو لفظ جس معنی کے لیے ہے اسی معنی میں ہے، اور ہمارے یہاں وہ معنی بدل چکا۔ معلوم یہ ہوا کہ تعظیم اور توہین کا معاملہ عرف پر ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ وہ عربیوں سے یہ نہیں کہے گا کہ اے عربیوں تم اس طرح سے تعظیم کرو عجمی جیسے کرتے ہیں، اور اے عجمیوں تم اس طرح سے تعظیم کرو عربی جیسے کرتے ہیں۔ اے روسیوں، اگر اسلام یہ کہہ دے کہ اے عجمیوں تم اس طرح تعظیم کرو جیسے عربی کرتے ہیں، تو اسلام عربیوں کا دین ہوگا، عجمیوں کا دین نہیں ہوگا۔ عربیوں کا دین ہوگا، عجمیوں کا دین نہیں ہوگا۔ اور اگر اسلام یہ کہہ دے کہ اے روسیوں تم ویسے تعظیم کرو جیسے امریکی کرتے ہیں، تو اسلام یہ امریکیوں کا دین ہوگا، روسیوں کا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ دے اے امریکیوں تم ویسے تعظیم کرو جیسے روس والے کرتے ہیں، تو یہ بھی پابندی کی بات غلط ہوگی۔ تو اسلام کسی کو کسی کے بھی طریقے تعظیم کا پابند نہیں بناتا، بلکہ یہ کہتا ہے اے لوگوں بس سجدہ نہ کرو، رکوع نہ کرو، اس کے سوا تمہارے ملک میں تعظیم کے جتنے طریقے ہوں جیسے ہو کرتے جاؤ، ہم تو نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تمہارے ماحول میں تعظیم کا جو انداز ہو، تمہارے ماحول میں تعظیم کے جتنے طریقے بنتے چلے گا، وہ سب وتوکلوا
ذرا سا آپ خیال کریں کتنا آسان نسخہ ہے. آج ایک تعظیم کا طریقہ کل توہین کا بن جائے تو پھر وہ طریقے تعظیم نہ ہوگا. لہذا ایک طریقے پر تمہیں پابند نہیں کیا جا سکتا. جو جیسی جہاں جیسے تعظیم کا رواج ہو وہاں ویسے ہی تعظیم ہونی چاہیے. عربیوں سے کیا کہا تھا رسول نے کہ لا تقوموا لی کالاعاجم، میرے لیے قیام نہ کرو جیسے عجمی کرتے ہیں. یعنی اے عربیوں تم عربی ہو اور عرب میں تعظیم کے جو طریقے ہیں وہی اپناؤ، عجمیوں کی نقل مت کرو. معلوم ہوا کہ عرب عجم کا پابند نہیں ہے اور تعظیم کے معاملے میں عجم عرب کا پابند نہیں، سب اپنے ماحول کے پابند، اپنے رواج کے پابند ہے، اپنے عرف کے پابند ہے. تو ایک بات میں بتا دوں سرکار نے کیا کہا تھا؟ لا تقوموا لی، قربان جاؤ، لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کرو. یہ نہیں کہا تھا لا تقوموا لاحد، کسی کے لیے قیام نہ کرو، کسی کے لیے قیام نہ کرو، بلکہ کہا لا تقوموا لی. یہ کب کہا ہوگا؟ جب رسول آئے ہوں گے، صحابہ کھڑے ہوں گے. جب صحابہ کھڑے ہوں گے تو حضور نے کہا مت کھڑے ہو، مت کھڑے ہو، تو دونوں کو سبق مل رہا ہے. آنے کا جو معظم و محترم ہے، کوئی معظم محترم، یہ ہمارے قاری فیاض الحسن صاحب آ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے لوگوں میں آ رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، اے لوگوں میں آ رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ. ایسا کہیں گے تو لوگ جو کھڑے بھی ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے، جو کھڑے بھی ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے. دماغ اس کا خراب ہے، اپنی تعلیم خود ہی کرا رہا. معلوم بات ان کا طریقہ یہ، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ سنت صحابہ ادا کرو، کھڑے ہو جاؤ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ سنت رسول ادا کریں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کرو. یہ تواضع کا درس تھا، یہ انکساری کا سبق تھا. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے یہاں جو تعظیم کے طریقے جائز ہیں اس کے خلاف اجمیوں کی طرف. مطلب یہ کہ عربیوں تم عجمی تعظیم کرے گا، تم اس کے پابند نہیں ہو، تمہیں اس کا پابند نہیں بنایا جا رہا ہے. فطرت کے خلاف ہوگا کہ کسی کے طریقے کو کسی دوسرے کا پابند بنا دیا. تو اس چیز کو اچھی طرح. اب ایک بات بتاؤ، بس مجھ سے یہ پوچھو کہ ہمارے ماحول میں تعظیم کے کتنے طریقے ہیں؟ جانتے طریقہ کیا؟ اگر ہمارے یہاں کوئی لیٹا ہوا ہے اور کوئی محترم آتا ہے تو بیٹھا نہیں، اور اگر بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جاتا ہے. یہی طریقہ یا ایسا طریقہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا اور بیٹھا ہے تو لے جاتا. طریقہ یہی ہے. اچھا، اور سجدے سے بھی تعظیم اور رکوع سے بھی تعظیم، مگر سجدے اور رکوع کو تو روک دیا. اب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے تعظیم کے کیا طریقے رہے؟ بیٹھنے والوں کے لیے 3، بیٹھنے والوں کے لیے تعظیم کے طریقے صرف 3 رہے. کیا؟ یا تو قیام کرے، یا سجدہ کرے، یا رکوع کرے. چوتھا طریقہ تو نہیں ہے نا. اچھا، اب اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو حرام، رکوع کرتا ہے حرام، بچا کیا؟ ایک ہی تو بچا نا. اب یہ بھی چھوڑ دو تو تعظیم کیسے کرو؟ اب یہ بھی اگر چھوٹ جائے تو یہ تو ایسے ہی ہوا. مثال کے طور پر میں تم سے کہوں پانی لاؤ، چپ ہو گیا، بچت نہیں کہتا. یہ نہیں کہا لوٹے میں لاؤ، گلاس میں لاؤ، جگ میں لاؤ، گھڑے میں لاؤ، کیتلی میں لاؤ، کچھ نہیں کہا. تو اگر آپ گلاس میں لائیں گے تو بھی ٹھیک، جگ میں لائیں گے تو بھی ٹھیک، کیتلی میں لائیں گے تو بھی ٹھیک. میں نے مطلق کہا تھا پانی لاؤ، متعین نہیں کیا تھا اس چیز میں لاؤ. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ پانی لاؤ مگر لوٹے میں مت لانا، گھڑے میں مت لانا، تو اب اگر بڑے لوٹے میں لاؤ گے تو نافرمان، گلاس میں لاؤ گے تو فرما بردار. حالانکہ میں نے گلاس کا نام نہیں لیا تھا. گلاس کو تو تم نے خود سوچا کہ اب لوٹے اور گھڑے کے سوا جو ملے گا اس میں لائیں گے. اور اگر میں یہ کہوں پانی لاؤ مگر گھڑے میں مت لانا، لوٹے میں مت لانا، گلاس میں مت لانا، کٹورے میں مت لانا، جگ میں مت لانا، کیتلی میں مت لانا، جتنی لانے کی چیزیں کسی میں مت لانا مگر لاؤ، تو آپ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا. جب ہر چیز حرام ہے تو لائے کہاں سے؟ تو ایک طرف کہا نبی کی تعظیم کرو، پھر کہے قیام مت کرنا، سجدہ مت کرنا،
بات کو دیکھنا چاہیے، اور اگر تعظیم نہیں کرنا ہے تو بھی صرف 3 بات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر تم تعظیم کرنا چاہو، پہلی بات یہ دیکھو کہ جس کی تم تعظیم کر رہے ہو وہ قابل تعظیم ہے، نمبر 1۔ اور جس عمل سے تم تعظیم کر رہے ہو وہ عمل تعظیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس عمل سے تم تعظیم کر رہے ہو شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے۔ بس 3 بات دیکھو، 3 بات دیکھنا ہے، اور اگر یہ تینوں باتیں مل گئی کہ وہ قابل تعظیم بھی ہے اور یہ عمل تعظیم بھی ہے اور اس سے شریعت نے روکا بھی نہیں ہے، تو تم کرتے رہو، دنیا چلاتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور تعظیم نہ کرنا ہو تو بھی 3 بات دیکھو۔ تعظیم نہ کرنے کی وجہ کہ یہ جو آنے والا ہے قابل تعظیم نہیں، اس لیے نہیں کرنا، یا قابل تعظیم ہے مگر جس عمل سے تعظیم کر رہے ہیں وہ عمل تعظیم نہیں، یا وہ عمل تعظیم ہے مگر شریعت نے روک رکھا ہے، تو نہ کرنے میں بھی 3 بات دیکھنا اور کرنے میں بھی 3 بات دیکھنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ دیکھو دین کی نشانی، قاری فیاض الحسن صاحب کی نشانی، ہم پہچان اسی نشانی سے تو کرائیں گے، قاری صاحب کو پہچان کرائیں گے کہ اس طرح کا امامہ، اس طرح کی گھڑی، اس طرح کی شیروانی، تو قاری صاحب تو بعد میں سمجھے کہ نشانی پہلے دیکھی جائے کہ وہ بات ہے کہ نہیں، اور قاری صاحب اپنی معرفت جب تک کرانا چاہیں گے اپنی نشانیوں کو بچائیں گے، اور اگر یہ چاہیں گے ہمیں کوئی نہ پہچانے تو چشمہ بھی اتار دیں گے، امامہ بھی اتار دیں گے، ساری نشانیوں کو غائب کر دیں گے۔ تو خدا جب تک اپنے دین کی معرفت کرانا چاہے گا اپنی نشانیوں کو بچائے گا، اور قیامت تک دین رہے گا تو قیامت تک خواجہ کے دربار کی رونق بھی رہے گی، غوث کے دربار کی چہل پہل بھی رہے گی۔ خدا بچانے والا ہے تو کون ہے جو نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ بند خلقوں سے یہ چراغ بجھانا نہ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن جب ہدایت دکھانے، جب یہ راستہ دکھانے پر آتا ہے تو ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے، ابو جہل کو دکھاتا ہے، ابو لہب کو دکھاتا ہے، عتبہ و شیبہ کو دکھاتا ہے، ولید ابن مغیرہ کو دکھاتا ہے، عقبہ ابن ابی معیط کو دکھاتا ہے، عبداللہ ابن ابی کو دکھاتا ہے، ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے، منافقین کو دکھاتا ہے، مرتدین کو دکھاتا ہے، مشرکین کو دکھاتا ہے، کافرین کو دکھاتا ہے، سبھی کو دکھاتا ہے، مگر جب منزل تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو غوث والوں کو پہنچاتا ہے، خواجہ والوں کو پہنچاتا ہے، نقشبند والوں کو پہنچاتا ہے، آقا سرورد والوں کو پہنچاتا ہے۔ راستہ دکھانا اور ہے تو منزل تک انہیں پہنچاتا ہے، اور راستہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ سب کو دکھاتا ہے۔ تو اب جو ان سے کٹ کے رہے سمجھ لو قرآن سے راستہ تو دکھائے گا منزل تک نہ پہنچائے گا، راستہ تو دکھائے گا منزل تک نہ پہنچائے گا، اور جو ان کے ہو کے رہتے ہیں قرآن اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے، اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باتیں سپردازی کہ خدا کی عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، نہ پوچھ نہ فرقہ پوشوں کو، بصیرت کو تو دیکھ ان کو، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا نام کر کے دے بات کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔